بڑی زبردست میرے پاس کچھ ایسے لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آئی. ایک سٹوری ہے، اس شخص کا نام ہے دینار العیار. یہ جو کتاب ہے سٹوریز آف ریپینٹنس، یہ دارالسلام کی کتاب ہے. دینار ہیڈ اے رائٹیس مدر. دینار جو تھے ان کی والدہ بہت نیک تھی. who would constantly advise him to repent for his wayward sinful existence. وہ بار بار انہیں سمجھاتی تھی کہ بیٹے گناہ چھوڑ دے، تو بہت گناہ کے اعمال کرتا ہے. لیکن جتنا وہ ٹرائی کرتی تھی وہ اتنے ہی گناہوں میں بڑھتے جا رہے. تو ایک دن آتا ہے واقعے میں کہ ایز ہی واز واکنگ بائی گریو یارڈ، ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. ہی اسٹاپ ٹو پک اپ اے بون. انہیں ایک بون جو ہے وہ ملی. He was shocked to see how it crumbled and turned to dust in his hand. جب اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے، کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور گریو یارڈ جانا تو یہ بھی ویسے بھی آتا ہے نا کہ اگر دل کو نرم کرنا ہے، دل سخت ہو گیا تو گریو یارڈ جانا یہ ایک طریقہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکل میتھڈ بتایا کہ قبروں کو وزٹ کرو. قبرستان سے گزرے تھے، ایک بون ملی، بون کو پکڑا and he was astonished to see کہ وہ کس طرح کرمبل ہو گئی ڈسٹ کی طرح. The sight of that bone had a profound effect on Dinar. اور اس کا اتنا زبردست ان پہ افیکٹ ہوا دینار پہ. He began to think about his life and his past sins. And he then exclaimed, woe unto you, O Dinar! You are going to end up like this crushed bone and your body will turn into dust. میں نے کئی ایسے لوگ کو دیکھا جو موت کے ڈر سے چینج ہوتے. کرونا وائرس میں نے خود پرسنلی کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اس وجہ سے چینج ہوئے کہ مرتے ہوئے جب لوگوں کو دیکھتا ہے نا بندہ، تو بندے کو ظاہر ہے کہ وہ مورٹیلٹی سیلینس ایک انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، پھر وہ تو اٹھتا ہے نا بندے کا کہ میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی یہ بھس بن جانا ہے. قبر کو جب بندہ دیکھتا ہے تو اس کی ساری آکڑ جو ہے وہ نکل جاتی ہے. بہت پاورفل ویژول ہوتے ہیں. بلکہ ایک اسکالر امام علامہ البانی نے غالباً اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا تھا. یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ انہوں نے قبر کھود کے اسٹوڈنٹس کو قبر میں لٹایا تھا، مطلب وہ پھٹا رکھ کے، اور کہا تھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل. تو کچھ اسٹوڈنٹس کو انگزائٹی اٹیکس، دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے. بہت پاورفل ویژولائزیشن ہوتی. جب آپ کسی کو دفن ہوتے دیکھتے ہیں، اوبیسلی جنازے پہ جانا چاہیے، جنازے کو فالو کرنا چاہیے جب تک اس کو دفنا دیا جائے. یہ اسلام نے پریکٹیکل میتھڈز بتائے تاکہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کریکٹ کر سکے. All of his past sins then flashed before his eyes and he made a firm resolve to repent. اب آگے ان کے ایکشن دیکھیں. ڈٹرمینیشن کر لی، لیکن اس کے لیے ایکشن کیا لیا؟ وہ ایکشن کیا تھا؟ Turning his gaze towards the sky, he said, My Lord, I now turn to you in complete submission, so accept me and have mercy upon me. بہت خوبصورت الفاظ. اللہ سے کہا کہ اللہ میں فائنلی یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں سارے گناہ چھوڑوں گا، کمپلیٹلی سبمٹ کرتا ہوں آپ کے آگے، اس لیے قبول کریں، مجھے قبول کریں اپنے راستے میں اور مجھ پہ رحم کریں. اللہ سے رحم مانگیں، کیونکہ اسٹرینتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ فرام اللہ. اگر رحم نہیں آئے گا تو پھر مشکل ہو جائے گا. With a completely changed heart and state of mind, Dinar went to his mother and said, Mother, what does a master do when he captures his slave who had run away from him? امی، ایک ماسٹر کیا کرتا ہے اس غلام کے ساتھ جو بھاگ جائے؟ تو مدر نے کہا, to punish him, the master provides him with coarse clothing and low quality food, and he ties his hands and feet so that he does not take another attempt to escape. مدر نے یہ بتایا. اب یہ بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے, لیکن اس شخص کا تقویٰ آپ دیکھیں, اس شخص کی ڈٹرمینیشن دیکھیں ٹو اوائڈ سن, کہ انہوں نے اپنے آپ کو روزانہ باندھنا شروع کر دیا رات کے ٹائم. کہتے ہیں کہ مدر مجھے باندھ دیں اور مجھے کھانے پینے کو آپ نے کچھ نہیں دینا. یہ ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ. اس کو سائیکالوجی کی لینگویج میں یہ جب آپ اوپرینٹ کنڈیشننگ پڑھتے ہیں نا, کلاسیکل کنڈیشننگ, اوپرینٹ کنڈیشننگ, تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, گناہ ایسے چھوڑتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو میں 500 روپیہ صدقہ کروں گا. یہ ری انفورسمنٹ ہے نا کہ اب آپ کو 500 روپیہ دینا پڑے گا. اسی لیے قرآن میں بھی ہے نا کہ قسم اگر تم توڑو, اللہ کی قسم چھوٹی چیز نہیں ہے, اگر تم سے ٹوٹ جاتی ہے تو پھر 10 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ کفارہ, یا 10 لوگوں کو کلوتھنگ دو, یا پھر یہ ہے کہ 3 دن کے کنزیکٹیو روزے رکھو. اب یہ کھانا کھلانے کا مطلب ہے خود باہر جاؤ, کھانا پرچیز کرو اور ان کے سامنے پیش کرو, ان لوگوں کے سامنے, تاکہ تمہارے لیے ری انفورسمنٹ ہے کہ آئندہ نہیں پھسلنا, ورنہ پھر یہ مجھے جو ہے وہ کرنا پڑ جائے گا. تو یہی بات ہے کہ انہوں نے نیگیٹو ری انفورسمنٹ اپنے آپ کو دی, روزانہ باندھ لیتے ہیں. آپ سوچیں آج کے دور میں رات کے ٹائم کو گناہ کرتا ہے اور یہ کرنا شروع کر دے, وہ اپنے دوست کے مجھے باندھ دیا کرو رات. اور واللہ میں نے یونیورسٹی میں
ہاسٹل میں ہم رہتے تھے تو میرا ایک جونیئر تھا، وہ میرے کمرے میں آ کے سوتا تھا. تو میں تھوڑی سی مجھے چڑ بھی ہوتی تھی ظاہر ہے کیونکہ وہاں پہ سنگل ہاسٹلز ہیں. تو لیکن یہ کہ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ ایسے کیوں کرتا ہے تو مجھے پتہ لگا کہ یہ گناہ سے بچنے کے لیے ایسے کر رہا ہے. ڈٹرمنیشن ہے نا، اس کو کیا پڑی، وہ رات کو گناہ کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس نے ایک سٹیپ لیا کہ نہیں مجھے یہاں پر آ کر جو ہے وہ سونا ہے، میں بچ جاؤں گا. اوکے، تو پیپل ٹیک دس ایکشن. تو وہ یہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اتنے ویک ہو گئے، پیل پڑ گئے. ٹرننگ وین اینڈ پیل، دینار's باڈی سلولی ویسٹڈ اوے، ناٹ بینگ ایبل ٹو ہیئر سینگ ہم ان دیٹ پیٹیبل اسٹیٹ. ان کی والدہ بہت کہتی تھی بی ایزی آن یور سیلف، بی ایزی آن یور سیلف. اگین یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے، لیکن دس شوز ہز ریزالو اینڈ ہز ریگریٹ، ان کا ریمورس کہ نہیں میں نے ویسٹ کر دی اپنی لائف، اور وہ استغفار کرتے رہتے تھے. شی لیفٹ ہم دین اینڈ ریٹرن ٹو کرائنگ، ورشپنگ اینڈ ریسائٹنگ دا قرآن. ون نائٹ ایز ہی واز ریسائٹنگ دا قرآن ہی کیم اکراس دس ورس. قرآن پڑھتے تھے اس حالت میں، قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ قرآن کی آیت ان کے سامنے گزری. So by your Lord, O Muhammad, we shall certainly call all of them to account for all that they used to do. اے نبی آپ کے رب کی قسم کہ ہم ان لوگوں کی پکڑ کریں گے، ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے جو بھی یہ کرتے رہے. الحجر، سورہ ہجر کی آیت نمبر 92 اور 93. As he contemplated the meanings and implication of these verses, he cried with such intensity that he fainted. اور اس کے بعد واقعہ ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی. یعنی اللہ کا ایسا خوف طاری ہوتا ہے یہ ورس پڑھ کے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گا جب تم میرے سامنے آؤ گے، کہ ہی فینٹڈ اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور آفٹر شی فنش واشنگ ہز باڈی، غسل دیا. دینار's mother prepared him for his funeral. She then went out and made the announcement, "O people, come to the funeral prayer of one who has been killed by the fear of hellfire." اعلان کیا کہ آؤ لوگوں اس شخص کا جنازہ اٹینڈ کرو جس کو ہیل فائر کے فیئر نے مار دیا. اور ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دور دراز کونوں سے لوگ اس کا جنازہ اٹینڈ کرتے ہیں. ایک ان نون شخص، گناہ گار شخص، اور یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ دور دراز علاقے سے لوگ اس کا جنازہ اٹینڈ کرنے آتے ہیں، اور اس کا جنازہ بہت بڑی گیدرنگ بن جاتا ہے. اتنی بڑی گیدرنگ کہ لوگ آنسو بہا رہے ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، لوگ اس کی مغفرت طلب کر رہے ہیں. On the same night that his funeral was held, one of Dinar's friends saw him in a dream, attired in a green robe. یہ بہت کامن بات ہے، یہ بہت اللہ کی طرف سے کامن سائن ہوتا ہے کہ جب ایک انسان فوت ہو جائے تو اس کے کسی چاہنے والے کو وہ خواب میں آتا ہے. اٹ از ویری کامن، اور یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے. attired in a green robe, Dinar was prancing around in paradise, all the while reciting this verse. جس ورس کو سن کے فوت ہوئے تھے وہی ورس جنت میں وہ ریسائٹ کر رہے تھے اور خوشی خوشی پھر رہے تھے. تو یہ بڑا زبردست موٹیویشنل واقعہ ہے. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ ڈیورنگ دا ڈریم ہز فرینڈ ہرڈ ہم سے، ان کے دوست نے سنا انہیں ڈریم میں کہتے کہ بائی ہز مائٹ اینڈ میجسٹی ہی آسکڈ می اباؤٹ مائی ڈیڈس، اللہ نے مجھ سے میرے اعمال کا پوچھا. ہیونگ مرسی آن می ہی فارگیو می اینڈ پارڈنڈ می. لو کنوے نیوز آف دس ٹو مائی مدر، میری والدہ کو بتا دو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. بیوٹیفل.